اے ختم رسل، اے ختم رسل، اے ختم رسل، اے ختم رسل، مکی مدنی، اے ختم رسل، مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ معزز ناظرین اکرام، میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ الحمدللہ۔ عنوان ازدواجی زندگی اسلام کے نظر میں، یعنی میاں اور بیوی کی جو زندگی ہے اس کو کہتے ہیں ازدواجی زندگی۔ اسلام اعلیٰ تہذیب و طرز معاشرت کو دعوت دینے والا مذہب ہے۔ اسلام نچلا نہیں ہے بلکہ اعلیٰ ہے، بہت اچھے معاشرے کو قائم کرنے والا مذہب ہے، اچھی تہذیب، اعلیٰ تہذیب کو قائم کرنے والا مذہب ہے۔ اسلام تفریق کو نہیں پسند کرتا بلکہ اتحاد کو پسند کرتا ہے، مل کر رہنے کو کا طریقہ سکھاتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ اسلام جدائی کا طریقہ نہیں سکھاتا بلکہ اتفاق، اتحاد کا طریقہ سکھانے والا مذہب ہے۔ بڑا پاکیزہ مذہب ہے اور وہ چاہتا ہے کہ معاشرہ پاکیزہ ہو۔ معاشرے کے پاکیزے کے لیے خاندانی نظام کو مضبوط رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ جہاں خاندانی نظام مضبوط ہو اور کامیاب ہو، وہیں پاکیزہ معاشرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو خاندانی زندگی کا آغاز جو ہے شوہر بیوی کے پاکیزہ تعلقات سے ہوتا ہے۔ بنیاد ہی یہی ہے، زندگی کی بنیاد یہی ہے۔ زندگی کی بنیاد یہی ہے کہ میاں اور بیوی کے تعلقات، یہی زندگی کی بنیاد ہے۔ زندگی شروع ہوتی ہے، زندگی سٹارٹ ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے، یہ دونوں کا جب تعلق ہو جاتا ہے، میاں اور بیوی کا جب تعلق ہو جاتا ہے، یہاں سے ایک زندگی شروع ہوتی ہے۔ اور اس معاشرے کو خوشگوار رکھنا چاہتے ہو تو میاں اور بیوی میں اچھے تعلقات ہونا چاہیے، آداب اور فرائض سے بخوبی واقف ہوں، دونوں کے دونوں، عورت اور مرد دونوں ہر طرح کے طریقے کو اسلام نے جو کچھ بتایا اس کا علم ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں؟ اسلام کا تو یہ حکم ہے کہ عورت ہو یا مرد ہو، جب بالغ ہو جاتے ہیں، عاقل و بالغ پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ علم حاصل کریں۔ کیوں؟
کہ علم کے بعد عمل ہوتا ہے. جب عمل خوشگوار عمل ہونا ہے، جس کا اثر بہت اچھا ہونا ہے، جس کا نتیجہ بہت اچھا ہونا ہے، پاک و صاف ہونا ہے، پاکیزہ ہونا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ علم حاصل کریں. علم کے بغیر عمل جو ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے. جاہل والا عمل جو ہے وہ بیکار ہے. اور تقلید یعنی کسی کا دیکھ کر آپ کرتے ہی چلے جائیں گے بغیر کچھ جانے انجانے، تو وہ کام بھی صحیح نہیں ہوگا. آپ تقلید ہی کریں، کسی کو دیکھ کر ہی آپ اس پر عمل کریں، مگر تب بھی کچھ اس کا علم حاصل کرنا چاہیے کہ یہ کیے ہیں تو کیوں کرے ہیں، کیسا کرے ہیں، جب تقلید بھی صحیح ہوگی. بات سمجھ میں؟ تو علم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اور علم حاصل کرنا مرد اور عورت کے لیے فرض ہے، اس کے اپنے مسائل یعنی کہ حدود تک. یعنی جب کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے، اسلام کیا کہہ رہا ہے، اس کے کیا معاملے ہیں، یہ جاننا چاہیے. اسی طرح جب سب سے پہلا مرحلہ زندگی کا، سب سے پہلا مرحلہ جو ازدواجی زندگی کا ہوتا ہے، یہ ہے نکاح. نکاح یہ عورت اور مرد کو جوڑتی ہے، ایک عقد ہے جسے عقد نکاح کہتے. ایک گھانٹ پڑتا ہے، جوڑتا ہے عورت اور مرد کو، تاکہ وہ دونوں مل کر اپنے معاشرے کو صحیح بنائیں، اچھا بنائیں. بات سمجھ میں؟ صحیح بنائیں، اچھا بنائیں، اور آرام کی زندگی بسر کریں، اور آرام کی زندگی اپنی اولاد کو عطا کریں. کیونکہ مقصد یہ نکاح کا حقیقی مقصد ہی ہے کہ انسانیت کو جاری کر دینا. اللہ تعالی اس ذریعے سے یہ چاہتا ہے کہ انسان پھیل جائیں، زیادہ ہو جائیں. اولاد یعنی پہلا مقصد ہی ہے یہ دونوں کا مل جانا، اولاد کا ہو جانا، تاکہ اللہ تعالی کے بندوں میں اضافہ ہو جائے. یہ اللہ تعالی کی سنت ہے. بات سمجھ میں؟ یہ چاہتا ہے پروردگار کہ بڑھے اور اپنی ربوبیت کی شان اور اپنی خالقیت کی شان جاری رہے، ساری رہے. بات سمجھ میں؟ تو اس نے جو سبب بنایا ہے وہ اس کا اپنا ایک سبب ہے جسے سنت الہیہ کہتے ہیں. وہ سبب یہ ہے کہ میاں اور بیوی کا ایک ہو جانا اور اس سے نسل جاری ہو جانا. اور اس نسل کو صحیح کرنے کے لیے پھر پہلے خود صحیح ہونا. جب تک کہ میاں بیوی صحیح نہ ہو، معاملات ان کے اندر اگر صحیح نہیں ہے، علم کی کمی ہے جس کی وجہ سے خامیاں پیدا ہوتی ہیں، تو چاہیے کہ علم حاصل کریں، بعد نکاح کریں. بہتر تو یہ ہے کہ علم حاصل کریں، بعد نکاح کریں. بات سمجھ میں؟ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. سورۃ النساء میں آیت ہے
صدق اللہ العلی العظیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک شخص یعنی حضرت آدم علیہ السلام ایک شخص سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کی اور ان دونوں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کو پھیلایا، اور اللہ سے ڈرو جس کے سبب سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے سے ڈرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ اس میں اللہ تعالی سب سے پہلے یہ فرما رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، یعنی اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک سے کئی کو ظاہر کیا، خلقکم من نفس واحدہ، ایک سے کئی کو ظاہر کیا۔ بات سمجھ میں؟ ایک سے کثرت ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رب یہ فرما رہا ہے کہ اپنے رب سے ڈرو، تو حقیقت میں یہ ایک ہے، اسی سے ساری کائنات ہے۔ وہ ایک ہے، اسی سے ساری کائنات ہے۔ وہ ایک ہے، واحد ہے، اسی وحدت سے کثرت پھیلی ہوئی ہے۔ بات سمجھ میں؟ تو وہ یہ کر کے دکھایا کہ ایک سے نسل انسانیت پھیل گئی ہے، ایک سے کثیر ہو گئے ہیں۔ بات سمجھ میں؟ پیدا کر کے بتا رہا ہے ہم کو کہ میں کیسا پیدا تمہیں کیا، تم اس رب سے ڈرو جو حقیقت میں ایک ہے، تمہارا پالنے والا، تمہارا نگہبان۔ بات سمجھ میں؟ آخر میں بھی یہ کہہ رہا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں بنا کے چھوڑ دیا نہیں بلکہ وہ تمہاری نگہبانی کر رہا ہے، تمہاری حفاظت کر رہا ہے، تمہیں صحیح راستے پر چلنے کی ترغیب بار بار دے رہا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ پیدا کیا چھوڑ دیا، نہیں، پیدا ہونے کے بعد مسلسل تمہارا وہ نگہبان ہے، تمہاری حفاظت کر رہا ہے اور تمہیں جج کر رہا ہے۔ نگہبان دونوں بھی ہے، تم کو دیکھ رہا ہے ہر آن ہر لمحہ، اور جہاں تم گرتے ہو وہاں بچا لیتا ہے، حفاظت کرنے والا۔ بات سمجھ میں؟ کیوں دیکھ رہا ہے؟ تاکہ تم حفاظت میں رہو۔ بات سمجھ میں؟ کیوں دیکھ رہا ہے؟ تاکہ تم حفاظت میں رہو، تمہاری حفاظت کرتے رہے۔ ماں باپ اپنے اولاد کو دیکھ رہے ہیں، کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ کہیں وہ گر نہ جائے، چوٹ نہ لگ جائے، جہاں کہیں بھی وہ گرنے کے قریب ہوتا ہے وہیں اس کو تھام لیتے ہیں، بچا لیتے ہیں، اس سے چوٹ سے بچا دیتے ہیں، درد سے بچا دیتے ہیں، غم سے بچا لیتے ہیں، الم سے بچا لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی نگہبان ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں کہ تم کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہو، کیا تم سچے ہو یا نہیں ہو، کیا تم اسلام پر قائم ہو یا زبان سے بول کر عمل میں ہٹ گئے ہو، نفس کے
गए हो, یہ دیکھ رہا ہے. اور یہ دیکھتے ہوئے اس لیے بھی دیکھ رہا ہے کہ جہاں کہیں بھی تمہارے قدم لڑکھڑا ہے وہیں اس کی حفاظت تھام لیتی ہے. وہ حفیظ ہے، اس کی حفاظت تھام لیتی ہے. وہ رحیم ہے، اس کی رحیمیت تم پر رحم کرنے لگتی ہے. وہ رحمت للعالمین کا خدا ہے، وہ رحمت للعالمین کے وسیلے سے تمہیں بچا لیتا ہے. بات سمجھ میں؟ ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی تمہیں بچانے کے لیے درس دے رہا ہے، حکم پر حکم کر رہا ہے. ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ان احکام کو جان کر چلیں گے تو زندگی بہت اچھی ہوگی، خوشحال ہوگی، خوشگوار ہوگی. اگر ہم نفس کی پرستش پہ لگ جائیں، نفس کا کہاں ماننے لگیں، نفس کے خواہشات پر مر مٹنے لگیں تو بربادی حاصل ہوگی. جہاں رب کے احکام کے پابند ہو جائیں گے وہاں نفس بھی مطمئن ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو بھی پیدا کیا ہے اور وہ نفس کی بھی حاجت روائی کر رہا ہے. بات سمجھ میں؟ نفس کو بھی پیدا کرنے والا وہی ہے، نفس کی بھی حاجت روائی وہی کرتا ہے. تو نفس کو چھوڑ دینا مطلب غلط معاملات کو چھوڑ دینا، جہل کو چھوڑ دینا، علم کی طرف آ جانا. بات سمجھ میں؟ جہاں کہیں بھی علم آیا وہاں صفائی آئی، وہاں پاکی آئی. بات سمجھ میں؟ وہاں پاکی آئی جہاں کہیں بھی علم آیا. آپ زندگی میں بھی دیکھ رہے ہیں، زندگی گزارنے والوں کو کے طریقوں میں بھی دیکھو، جہاں علم نہیں ہے، جہالت ہے، وہاں ناپاکی زیادہ ہوگی اس گھر میں. جہاں علم ہے وہاں پاکی زیادہ ہوگی اس گھروں میں. تو معلوم ہوا علم سے پاکی آتی ہے اور جہل سے ناپاکی آتی ہے. بات سمجھ میں؟ تو اس لیے حاصل کرنا. اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ تمام عالم انسان نیت کے ایک باپ ہیں. ساری کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں ان انسان کے لیے کتنے باپ ہیں؟ ایک ہی ایک باپ ہے. اس باپ کا نام نامی اسم گرامی حضرت آدم علیہ السلام. بات سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. آپ جانتے ہیں آپ ان کی تخلیق کیسا ہوئی؟ مٹی سے خالق بنا، عناصر اربع جس میں داخل تھا آگ، ہوا، پانی، مٹی، اور جس میں مٹی کا زیادہ مقدار ہے اور اسے خالق بنایا گیا اور اس پر روح پھونکی گئی، زندگی آ گئی، بخش دی گئی زندگی. اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا بغیر ماں باپ کے، بغیر کوئی وسیلے کے، دست قدرت سے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، ان کے خالق کو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام. بات سمجھ میں؟ تو ایک سے ہی ساری کائنات میں جتنے انسان پھیلے ہوئے ہیں، مگر وہاں ایک اور کی بھی ضرورت ہوئی. کثرت کو آنے کے لیے ایک اور کی بھی ضرورت ہوئی. بات سمجھ میں؟ ایک، دو، بعد جمع. عربی میں سنگولر فورن پلورل نہیں ہے. بات سمجھ میں؟ عربی گرامر اگر دیکھیں گے، عربک لینگویج کی میں جو گرامر ہے اس میں اگر دیکھیں گے تو واحد، اثنین، جمع. ایک، دو جمع نہیں ہے، اس کے بعد تین سے جمع شروع ہوتا ہے. بات سمجھ میں؟ یہ عربی کا طریقہ ہے. یہی حقیقت میں اللہ تعالی کی خالقیت کا بھی یہی طریقہ ہے.
ایک ایک کے بعد دو، دو سے لاکھوں، کروڑوں، ہزاروں، انگنت. بات سمجھ میں؟ کائنات موجود ہوئی ہے ایسا ہی، ایک دو اس سے سب کچھ. یہاں بھی حضرت آدم علیہ السلام، پھر ایک ضرورت ہوئی کس کی؟ حوا علیہ السلام کی. بات سمجھ میں؟ حوا علیہ السلام، پھر اس کے بعد ان دونوں سے کثرت، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں مرد اور عورتوں کو پیدا کر دیا گیا، مردوں اور عورتوں کو پیدا کر دیا گیا. یہ ہے طریقہ، سنت طریقہ کس کا؟ خدا کا، خدا کی خالقیت کا سنت طریقہ، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو قدرت سے پیدا کیا، پھر ان سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ساری کثرت آدم و حوا سے پھیلی علیہ السلام. بات سمجھ میں؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس انکار و تکبر کی وجہ سے مردود ہو گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو بہشت میں ٹھہرایا گیا، یعنی جنت میں ان کو ٹھہرایا گیا آرام کرنے کے لیے. ان کا مقام کون سا تھا؟ جنت، گھر. ہمارا اصل گھر کون سا ہے؟ جنت. اسی لیے جب اصل گھر جو ہوتا ہے نا، جب آدمی گھر میں پہنچ جاتا ہے مطمئن ہو جاتا ہے. وہ سفر میں اچھے اچھے مقامات کو بھی جاتا ہے، مگر وہاں بھی خوشی محسوس ہوتی ہے، مگر اطمینان نہیں ملتا. وہ واپس اپنے گھر کو آ گیا تو ایک الگ اطمینان. تو انسانیت مطمئن کہاں ہوتی ہے؟ جب وہ جنت کو پہنچ جاتی ہے. بات سمجھ میں؟ اگر راستہ بھٹکتے رہیں گے تو سفر ہی میں رہیں گے. گھر کو نکلے، واپس ہوئے، آپ نے راستہ بھٹکتے رہے تو کیا ہوگا؟ آپ اپنے مقام کو نہیں پہنچیں گے. ہوگا کیا؟ پوری زندگی پریشان حال گزرے گی. راستہ صحیح کر لیں گے تو جلد سے جلد اپنے مقام کو پہنچ جائیں گے. اسی طرح یہ زندگی کا راستہ جو ہے یہ ایک سفر ہے نا. یہ تو سفر میں ہے ہم اس دنیا میں. یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ایک سفر ہے. یہاں صحیح راستہ اپنا لیں گے تو جلد سے جلد جنت کو پہنچیں گے، اطمینان مل جائے گا، مطمئن ہو جائیں گے. اگر غلط راستہ اختیار کر لیں گے آپ کو اپنا مکان نہیں ملے گا، اب بھٹکتے رہیں گے، اطمینان حاصل ہی نہیں ہوگا، بلکہ کئی مصیبتوں میں چلے جائیں گے. جب راستہ بھٹک جائیں گے، کہیں کہیں جنگلیوں میں جا کے اٹک جائیں گے، وہ لوگ تم پر حملہ کر دیں گے. کیا کیا ہوتا نا اس زمانے کا سفر. پھر آج کل بھی اگر چل کے نکلیں گے تو کیا کیا ہوگا کسی معلوم. کہ وہاں پھنس جائیں گے، یہاں پھنس جائیں گے. راستہ بھٹک گئے تو کہیں نہ کہیں جا کے پھنس جائیں گے، کسی دشمن کے تحویل ہو جائیں گے، جانوروں کے تحویل ہو جائیں گے. وہ کھا جائیں گے، تم کو برباد کر دیں گے. ہوتا ہے نا. راستہ بھٹکتے ہیں تو پریشانی زیادہ ہو جاتی ہے. تو راستہ بھٹکنے سے بچ جائیں گے تو جلد سے جلد پہنچ جائیں گے. تو یہ زندگی کا راستہ ہے، یہ سفر ہے. یہ سفر میں کیا چاہیے؟ ساتھی چاہیے نا. سفر میں آرام کے لیے کیا ہونا؟ کون ہونا؟ ساتھی ہونا. ساتھی بغیر سفر ہم خیال ہونا. وہ بھی کیا ہونا؟ ہم خیال ہونا. ورنہ تو تمہارا سفر بہت مشکل. اکیلا سفر بھی بہت مشکل، اور ہم خیال نہیں ہے تو بھی بہت مشکل. تو یہاں حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے گھر یعنی بہشت میں بھیج دیا گیا، مگر اکیلے تھے، اطمینان نہیں رہا، تنہا رہے. تنہائی آپ کو پریشان کر رہی تھی. یہی
حال آج بھی انسانوں میں یہ خصلت ہے کہ انسان کبھی اکیلا نہیں رہتا، کم سے کم ایک ساتھی تو اس کو چاہیے۔ بات سمجھ میں؟ اور جہاں جتنی زیادہ ساتھیاں مل گئے وہاں تو جلسہ ہی جلسہ، مزہ ہی مزہ۔ کم ساتھی ملے مگر کم سے کم تو ایک ساتھی اس کے لیے ضرورت ہو جاتی ہے۔ اکیلا انسان زندگی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے یہ خصلت رکھ دی کہ وہ اکیلے زندگی بسر کرنے سے پریشان رہے، تنہا رہے، پریشان رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، جانتا ہے پروردگار ہے وہ، نیند کو غالب کر دیا حضرت آدم علیہ السلام پر۔ کیا غالب کر دیا؟ نیند کو غالب کر دیا۔ نیند غلبہ کرنے لگا، آپ سو گئے۔ جب آپ سو گئے اب آپریشن شروع ہو گیا۔ آپریشن کو کیا کرتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ کلوروفارم دے کر بے ہوش کرا دیتے ہیں، اس کے بعد آپریشن ہوگا۔ تو آپ کو نیند کا غلبہ دیا، اللہ تعالیٰ نے غالب کیا نیند کو، اور آپ سو گئے۔ اب سونے کی حالت میں کیا ہو رہا ہے؟ آپریشن ہو رہا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ بائیں پسلی کی ہڈی، وہ ہڈی سے کیا کیا؟ اس کو پیدا کیا، حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور وہاں گوشت رکھ دیا۔ وہ پسلی میں جہاں نکالا تو کوئی ایک چیز نکالی تو خالی ہوتا ہے نا، وہاں کیا کیا؟ گوشت رکھ کر برابر کر دیا، کیونکہ یہ آپریشن اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اچھا ہو گیا، برابر کر دیا۔ اب نیند سے بیدار ہوئے، کون؟ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے، دیکھا ہاں کوئی اور ہے، کوئی اور ایک بھی ہے، ہم جنس، یعنی اپنے ہی طرح انسانیت کے قابل۔ تو پوچھا کون؟ تو آپ نے کہا حضرت حوا علیہ السلام نے، میں عورت ہوں۔ پھر آپ نے کہا آپ کو کیوں پیدا کیا گیا؟ تو انہوں نے عرض کیا تاکہ مجھ سے تم سکون حاصل کرو۔ تو معلوم ہوا عورت سے مرد کو سکون ملتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے۔ تو آپ خوش ہو گئے، آپ کے اندر خوشیاں پیدا ہوئی، چلو بھائی ایک ساتھی ہم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ بات سمجھ میں؟ اب یہ جو فرشتے تھے، اب یہ تو امتحان سے گزرے ہوئے تھے، اب یہاں بھی آ کے یہ لوگ امتحان لینے لگے، کس کا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا۔ اب انہوں نے پوچھا حضرت آدم علیہ السلام کو، یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ عورت ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا اسے عورت کیوں کہا گیا؟ تو آپ نے فرمایا یہ مرد سے بنی ہے۔ بات سمجھ میں؟ ذرا اس واقعے کو، ان باتوں کو ذرا غور سے سنتے رہیں، کیونکہ یہ ایک سوال کا ایک جواب ہے۔ ایک سوال کئی لوگوں نے مجھے پوچھا ہے، یہ جواب ہے اس سوال کا۔ بات سمجھ میں؟ انشاءاللہ بعد میں آخر میں جا کر آپ کو جواب مل جائے گا، اس لیے غور و فکر سے سنیے اور یاد رکھیے تاکہ آپ کو آرام سے جواب مل جائے، اور کل آپ اپنے
آنے والی نسل کو ان سوالاتوں کا جواب آسانی سے دے پائیں. بات سمجھ میں؟ مرد سے بنی ہے. پھر انہوں نے سوال کیا. کون؟ فرشتے. اس کا نام حوا کیوں ہے؟ پہلے یہ سوال کیا کہ اس کا نام کیا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام فرمایا کہ حوا ہے. پھر ان سے سوال کیا گیا حوا کیوں نام ہے، تو آپ نے فرمایا کیونکہ یہ حی یعنی زندہ سے پیدا ہوئی ہے. یعنی مطلب یہ کہ میں پیدا ہوا ہوں جس میں مٹی وغیرہ کا مسئلہ ہے، مگر یہ حوا جو پیدا ہوئے ہیں میں زندہ، مجھ سے پیدا ہوئے ہیں، اپنی طرف اشارہ ہے کیونکہ یہ زندہ سے پیدا ہوئی. بات سمجھ میں؟ زندگی سے زندگی، موت سے زندگی، یعنی باعتبار وہ کیا ہے، مٹی وغیرہ سب ایک کیا ہے، وہ نان لیونگ تھنگز میں آتا ہے. بات سمجھ میں؟ نان لیونگ تھنگ سے لیونگ تھنگ، پھر لیونگ تھنگ سے لیونگ تھنگ. بات سمجھ میں؟ تو یہ کہا کہ ایک زندہ سے پیدا ہوئی، اس لیے اس کا نام حوا ہے، حی. بات سمجھ میں؟ تو پروسیس عورت کا کہاں ہوا ہے؟ مرد سے، مرد کی پسلی کی ہڈی سے. اور اس کے بعد ہوا کیا؟ پیدا ہو گئے، یہ جواب ہو گیا. اس کے بعد حضرت حوا کو پیدا کیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام ان کی طرف میلان کرنا چاہا، یعنی ارادہ فرمایا کہ دست محبت بڑھائیں. کن سے؟ ہو گیا نا، دو آ گئے نا، ایک حضرت آدم علیہ السلام مرد ہیں، پھر ایک جنس پیدا ہوئی ہے، غیر جنس عورت، جس مرد کو سکون دینے والی، مرد کی حاجت. بات سمجھ میں؟ مرد کی حاجت. تو دست محبت بڑھائیں. تو فرشتوں نے کہا اے آدم ٹہر جاؤ، پہلے مہر ادا کرو. کیا ادا کرو؟ مہر، سم تھنگ دو. ایسے ہی تم کو حضرت حوا نہیں مل سکتی، ان کے لیے کچھ دینا ہے. تو یہ مہر کہاں سے چلا رہا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا رہا ہے. اب حضرت آدم نے کہا وہ مہر کیا ہے؟ آپ نے جو مہر کیا میں کیا دوں، کیا ہے وہ؟ تو فرشتوں نے کہا وہ مہر یہ ہے کہ تم آخر الزمان نبی کریم سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو. اللہ اکبر. دیکھا کیا مہر ہے؟ انسانیت کی نسل پیدا ہونے کے لیے جو مہر دیا گیا ہے وہ مہر کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے. کیوں؟ وجہ کیا؟ یاد رکھو ساری کائنات، پوری کائنات کو طریقہ سکھانے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم. اسی لیے سرکار نے فرمایا انا من نور اللہ وکل شیء من نوری. بات سمجھ میں؟ سب کو ہدایت بخشنے والے، سب کو سچی راہ بتانے والے، پریکٹیکل. تو اسی لیے نکاح کو سنت قرار دیا گیا. ایک اعتبار یہ بھی ہے سنت، نکاح کو سنت قرار دینے کا ایک اعتبار یہ بھی ہے کہ
نکاح کے بعد کے تمام معاملات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر ہے، آپ کی اطاعت پر ہے۔ بات سمجھ میں؟ سب کچھ، اٹھنا بیٹھنا رہنا چلنا، پھر آنے والی نسل کو طریقہ سکھانا، پالنے کا طریقہ، اولاد کو پالنے کا طریقہ، بیویوں کے ساتھ کا سلوک، سب کر کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے۔ آپ کی امت پر یہ کرم ہے کہ وہ خود عمل کر کر دکھائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس سے آگے انبیاء کو درس دے کر نبیوں کو سکھائے، کیونکہ وہ سید الانبیاء، سرتاج الانبیاء۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے نکاح کی اصل حقیقت مہر ہے، مہر ادا کرنا ہے۔ وہ مہر کیا ہے؟ حضور پر درود شریف ہے، کیونکہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت حضرت آدم علیہ السلام۔ تو درود پاک، بات سمجھ میں؟ درود پاک کہاں ہے؟ تمہاری پیدائش ہے، تمہاری پیدائش کا لب لباب کیا ہے؟ درود پاک، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ بات سمجھ میں؟ تو ایک روایت میں ہے کہ 3 دفعہ درود پڑھنے کا حکم دیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ 17 دفعہ درود پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور فرشتوں کو گواہ رکھ کر آپ کا نکاح حضرت حوا علیہ السلام سے کر دیا گیا۔ اس طرح حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں کا ایک نکاح ہو گیا، اور دونوں کو ایک دوسرے سے ملنے کا حق مل گیا۔ بات سمجھ میں؟ اللہ اکبر۔ اس سے معلوم ہوا کہ سرکار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بہترین وسیلہ ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان بہترین وسیلہ کس کا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یعنی ہر موجود چیز کے لیے آپ کیا ہیں؟ وسیلہ ہیں۔ یہی بات آپ نے کہا کہ انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں ہر شے کے لیے کیا ہوں؟ وسیلہ ہوں۔ بات سمجھ میں؟ وسیلہ ہیں۔ یہاں تک کہ آپ اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی وسیلہ ہیں۔ بات سمجھ میں؟ درود پاک پڑھنے کے بعد حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ ایک حقیقی زندگی شروع ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں؟ ایک روایت کے مطابق آپ کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو شادی کے بعد فرشتے سونے کے تخت پر بٹھا کر اسی طرح جنت میں لے گئے جس طرح بادشاہوں کو عزت کی خاطر اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ یعنی بادشاہ وغیرہ ان کو شادیاں ہوئی تو کس طرح ان کو عزت سے اٹھایا جائے گا، اسی طرح ایک تخت، سونے کا تخت بنایا گیا، اور اس پر آپ ان دونوں کو بٹھایا گیا، اور وہ تخت کو لے کر کہاں پہنچے؟ جنت میں داخل ہوئے، اپنے گھر کو پہنچائے۔ بات سمجھ میں؟ گویا کہ بارات کی واپسی پر فرشتے سنہری ڈولی میں دونوں میاں بیوی کو اٹھا کر لا رہے ہیں۔ یعنی دونوں میاں بیوی کو بارات کی واپسی، جسے ہمارے عرف میں جلوہ کہتے، جلوہ جلوہ بولتے، جلوہ بولتے، کیا کی بولتے، یعنی رخصتی۔ بات سمجھ میں؟ رخصتی، نکاح کرنے کے بعد بیٹی کو باپ رخصتی کرتا ہے، رخصتی، تو اس رخصتی کا جشن منایا گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا رخصتی میں اور نکاح میں خوشی کا اظہار کرنا، خوشیاں منانا
जायज है। शरीयत के हुदूद में रहते हुए, शरीयत से बाहर नहीं, शरीयत के हुदूद में रहते हुए खुशियां मनाना जायज है। अपने हैसियत के लायक खुशियां मनाना शादियों में और बारात के वापसी में रुखसती के वक्त पर जायज है। बात समझ में? और डोली वगैरह बनाकर भेजना ये भी जायज है, क्योंकि हजरत आदम और हव्वा को फरिश्ते सोने के तख्त पर बिठाकर लेकर गए। हम उनकी औलाद ना बा, क्या हमें क्या पाप करे? नहीं, उनकी औलाद ना, हमको भी वो खुशियां हो ना। बात समझ में? तो रुखसती पर सब मिलकर खुशियों के साथ रुखसत करते हैं, और अच्छी से अच्छी आज के जमाने में कार वगैरह होती है, गाड़ियां में बिठा कर भेज देते हैं। ये कहना कि ये जायज नहीं है, ये बेकार है, ये बेजरूरी है, इसराफ है। अरे दीवाने, दिया ही गया, अल्लाह अता किया है खर्च करने के लिए, और खुद पर खर्च करना सबसे पहले अफजल है। और सबसे बेहतरीन खैरात क्या है? अपने आल औलाद पर। पहले बीवी आती है, उस पर खर्च करके अच्छे तरीके से खुशियां बुला लेकर आया, वो भी तुम्हारे तेरी साथ जिंदगी अब खुशियों से करेगी। पहला ही मरहला है, गुर्बत वाला मरहला जाहिर कर दिया, गरीब वाला मरहला जाहिर। अब वो तो परेशान होके आएगी और एक एक रुपए को पकड़ने लगेगी, है, बचाने लगेगी, क्योंकि ये पहले से गरीब है, ये तो मुझे चला के बुला कर लेके गया। बात समझ में? अपने घर है, मेरे घर से जब निकाह के बाद लेके गया तो ये मुझे वॉकिंग करा के, वॉकिंग चला के लेके गया। अब ये क्या करेगा? ये तो परेशान हो जाती है, ये कैसे पालेगा मुझे, जबकि ये चला के बुला कर गया। और खाना खिलाने में परेशान करना, कम लोगों को दावत देना, हाँ नहीं वो क्या वो खिनात करो, खिनात बोलकर खिनात करने रखना, और कुछ अच्छे चीजा पकाने में रोकना। वलीमे में, निकाह में तो जलसा करो बोल देते, क्योंकि निकाह इनका नहीं रहता। वलीमा करना, असल में वलीमा जलसा है, निकाह में कुछ भी नहीं है, खाने पीने का नहीं है। निकाह तो महफिल, दोनों को एक दूसरे से जोड़ लगाना, मेहर अदा करना। वहां मेहर भी खर्च रख देते, मेहर भी खर्च रख देते। यहाँ देखो, अदा करना, पढ़ो, दरूद पढ़ के अब निकाह हुआ। बस समझ में? मेहर अदा करना बेहतर है, मेहर खर्च रख देते, अप्रोमा कुड़की नहीं। जिंदगी का पहला मरहला खर्च में शुरू होता। बात समझ में? तुम नको, ऐसा नको करो। जिंदगी का तुम्हारा पहला मरहला है, अल्लाह ताला से दुआ करो, कोशिश करो। अल्लाह ताला गरीब को गनी बनाने वाला। बात समझ में? क्या है हमारे पास? दुआएं नहीं, दुआ की तरफ हम तवज्जो ही नहीं करते। दुआ की तरफ हमारा तवज्जो ही नहीं, मुतवज्जा नहीं होते हमें। दुआ ही सब कुछ अफजल है। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुआउ मुक़्ल इबादा। दुआ क्या है? इबादत का जड़ है। बात समझ में? बीज है, इबादत का असल है, हकीकी इबादत है, आजिजी का पेश करना, यही है दुआ। बात समझ में? दुआ कीजिए। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कहाँ करें? हजरत आदम अलैहिस्सलाम खुद पैदा हुए? नहीं, पैदा करने वाला पैदा किया तो पैदा हुए। उसके बाद उनको रहने की जगह देखे आपने? क्यों? नजरों में आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि अब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर इस आलम दुनिया में होना है तो यही खालिब है। हाँ, अब अफजल हो गए। अफजल होने की वजह से क्या हुआ? आप बेहिश्त, आपका घर बेहिश्त। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने मसलिहतन आपको नीचे जमीन में उतारा।
یہ زمین کیا ہے؟ سفر. اب سفر میں گئی نہیں سوئی. بات سمجھ میں؟ سفر ہو رہا ہے، سفر میں ہی مسافر بن کر ہی سب. اس کے بعد آپ پھر واپس چلے جائیں گے. ابھی وہ سفر اختتام نہیں ہوا، چل رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا یہ سفر ہے مسلسل، ان کی اولادیں چل رہی. یہ سفر جاری ہے. اب وہ جا کے پھر کہاں ختم ہونا ہے؟ کہاں؟ پھر جانا جنت کو گئے تو جب مقام سکون ملے گا. بات سمجھ میں؟ تو جنت کے راستے سے بھٹک نہ جائیں. اللہ تعالی راستے میں ہر جگہ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ تم کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے انبیاء، رسول سب کو بھیجتا ہے. تم کو صحیح راستہ بتانے کے لیے. یہاں تک کہ سرکار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے اور ہمیں صحیح راستہ بتا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، یہی حقیقت میں ہمارے زندگی کا مقصد ہے. ہم پیدا کیوں ہوئے؟ رضا الہی حاصل کریں، اللہ کی پہچان حاصل کریں. راضی کب؟ رضا کب؟ رضا کی حقیقت کیا؟ راضی ہو گیا، حقیقت کیا؟ پہچان حاصل کر لیں گے تو ان کے ساتھ سلوک ویسا کریں گے، بس راضی ہو جائیں گے. جب پہچان حاصل نہیں ہوگی تو سلوک غلط ہوگا. پانی کی حقیقت معلوم نہیں ہوگی تو پانی کے ساتھ سلوک غلط ہوگا. زمین کی حقیقت معلوم نہیں ہوگی تو زمین کے ساتھ سلوک غلط ہوگا. ہوتا ہے نا؟ اسی طریقے سے پروردگار کی حقیقت سے نا واقف ہوں گے تو پروردگار کے ساتھ سلوک غلط ہوگا. یہی تو غلطیاں شرک اور کفر کی طرف لے چلی گئی. کیوں؟ جو علم حاصل کرنا تھا، جو علم الہی تھا، علم الہی کو حاصل کرنا تھا، وہی حاصل کرنے کے لیے یہاں بھیج دیا گیا ہے. اس سفر میں وہی ہے. اصل میں یہ سفر جو چل رہا ہے، یہ سفر بڑا معتبر سفر ہے ہمارے لیے. یہاں کیا پہچان حاصل کرنا ہے، تو پہچان حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. ہم تو اس کی پہچان چھوڑ کر باقی سب پہچان حاصل کرنے میں لگ گئے. حقیقت میں جس کی پہچان حاصل کرنا ہے اس کی پہچان حاصل نہیں کر پائے اور دوسری طرف رجوع ہو گئے، دوسری طرف ہم لگ گئے. بات سمجھ میں؟ تو پہچان، اللہ کی پہچان حاصل کرنے کے لیے حضرت آدم و حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان سے نسل جاری فرمائی. اور حضرت حوا کی پیدائش کی حقیقت کیا ہے؟ بات سمجھ میں؟ وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ مرد سے پیدا ہوئی ہے. تو معلوم ہوا ہر عورت مرد سے پیدا، مرد کی پسلی کی ہڈی سے پیدا ہوتی ہے. اور جس کی پسلی کی ہڈی سے پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کا باپ نہیں بلکہ اس کا شوہر بنا دیتا ہے. بات سمجھ میں؟ کیا بنا دیتا ہے؟ شوہر بنا دیتا ہے. جس پسلی کی ہڈی سے یہ عورت پیدا ہوئی، اس عورت کو اس کا باپ نہیں بلکہ نکاح کے مرحلے میں لا کر، نکاح کے مرحلے سے کیا کر دیتا ہے؟ فرع کو اصل سے ملا دیتا ہے. بات سمجھ میں؟ تو ہر عورت کا اصل کون ہے؟ مرد ہے. یہ بات سمجھیں. اب وقت میرا بہت ہو گیا ہے، انشاءاللہ میں نیکسٹ آپ کی خدمت میں جب آؤں گا تو اسی کو کنٹینیو کروں گا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.